یہ 80% بجٹ جتنا بھی ہے یہ عوام کو کھلائے. اگر مرنا ہی ہے تو بھوک پیاس سے تو نہ مرے, مہنگائی میں تو نہ مرے. ویسے بھی دہشت گردی کا شکار ہو رہے, بد نظمی کا شکار ہو رہے, بدامنی کا شکار ہو رہے. یہ ڈیفینس ختم ہی کر دو. کوئی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کی, امن و امان کی. کم از کم مہنگائی تو نہیں ہوگی. باقی تو امن و امان وہ تو ویسے بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا گھر سے نکل جاتا ہے, واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, زندہ آئے گا, مردہ آئے گا, کیسے آئے گا. لیکن مہنگائی تو نہیں ہوگی, روٹی تو پیٹ بھر کے کھالیں گے یہ لوگ. یہ قیامت خیز منظر تھا جسے دیکھ کر ہر انسان کا دل پگھل جاتا ہے. جلتی ہوئی گائیں کی تصویر جس کی زبان جلن کے سبب باہر نکلی ہوئی تھی اور ناقابل بیان درد کا احساس دے رہی تھی. اس بے زباں ماں کے 2 معصوم بچے بھی اس کے ساتھ جل کر راکھ ہو گئے. یہ منظر کسی قیامت سے کم نہ تھے جہاں جانور اپنی زندگی کے آخری سانس سے لے رہے تھے اور ان کی چیخ و پکار ہوا میں گم ہو گئی. انسانیت کا یہ وہ المیہ ہے جسے دیکھ کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, مگر وہ بے بس جانور اور ان کے بے زبان اذیت ہمیشہ ہمارے دلوں میں گونجے. اس آنھے نے صرف جانور کو نہیں بلکہ ان کے مالکان کے دلوں اور زندگیوں کو بھی جلا کر خاک کر دیا. ان لوگوں کا پورا مستقبل اور معاشی سہارے ان کے جلتے ہوئے شعلوں میں دفن ہو گئے. سوچے جب کوئی ماں اپنے بچوں اور بے بسی سے جلاتے دیکھے اور کچھ بھی نہ کر سکے تو اس کا دل کیسا خون کے آنسو روئے گا. اس آنھے کی گونج ہر دل میں ہونی چاہیے, مگر افسوس لیکن ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور جتنے بھی ڈیفینس فورسز ہیں وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ درد کسی کا ہوگا, ان لوگوں کا درد نہیں ہے. ان لوگوں کو صرف یہ بیانیں آتی ہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر کو کہ KPK والے اٹک کا پل کراس کر کے دیکھیں, علی امین گنڈاپور اٹک کا پل کراس کر کے دیکھیں. لیکن یہ اس کی ریسپانسبلٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے. یاد کرو وہ واقعہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت بنے خلیفہ بنتے جا رہے ہیں اور وہ انکار کرتے جا رہے ہیں, تو کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ساری دنیا سارے لوگ بادشاہت اور خلافت کے پیچھے ہوتے ہیں اور ہر کوئی بندہ, کوئی وزیر, خلیفہ, بادشاہ بننا چاہتے ہیں, اور آپ ہے کہ اس چیز سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جب خلیفہ بنانے کا وقت آیا اور وہ خلیفہ بن جاتا ہے اور سارے لوگ مبارکباد پیش کرتے ہیں, تو اس میں ہمت نہیں ہوتی اب ان کی جسم میں کہ وہ جا کے اس ممبر پہ بیٹھ جائے جہاں خلیفہ وقت اور امیر المؤمنین بیٹھا کرتا تھا. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں, آپ کو اتنی ڈر کیوں ہے اور آپ اتنے کمزور کیوں ہو گئے اسی ٹائم جب آپ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ آپ خلیفہ بن گئے, آپ امیر المؤمنین بن گئے, آپ 40,000 مربع میل کا زمین کا مالک بن گئے, بادشاہ بن گئے, امیر بن گئے. وہ ایک ہی جملہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر یہاں پر ہماری سلطنت میں, اسی مسلم سلطنت میں, اسی مسلم ڈائناسٹی میں اگر کوئی بھی کتا سمندر کے کنارے پیاس سے مر جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی مجھ سے پوچھا جائے. سمندر کے کنارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کتا بھی سمندر کے کنارے پانی بہت ہے, پی سکتا ہے خود, وہ کسی دریا کے کنارے بھی اگر کتا پیاس سے مر جاتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا سوال بھی مجھ سے کیا جاتا ہے. کچھ امیر اور خلیفے اور بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے. اور آج کل کے ڈیفینس منسٹر جو کہ بے زبان جانوروں کے ساتھ, اور کوئی گھر سے آگ نہیں جلی, کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا ہے, مارٹر گولا گرا ہے, یعنی میزائل یوں سمجھے کہ ایک بم گرا ہے اور بم کا کسی کو پتہ نہیں ہے کس نے گرا ہے, کہاں سے آیا. ہم عام لوگ اگر کسی ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو اتنے تلاشیاں ہوتی ہیں, ہر جگہ چیک پوسٹ ہے, چیکنگ ہوتی ہیں. ہم اپنے ساتھ ایک کارتوس, ایک گولی نہیں لے کے جا سکتے, اور یہ لوگ بارڈر کراس کر کے مارٹر گولے, بم, بارود لے کر آتے ہیں. ہے نا عجیب سا سوال اور عجیب سی فلسفی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ ٹیررسٹ آتے ہیں, دہشت گرد آتے ہیں, کہاں سے آتے ہیں. پھر آپ لوگ اتنی بجٹ 80% بجٹ کیوں کہتے ہیں, کیوں ضرورت, یہ 80% بجٹ پھر ان عوام کو دے دو. یہ 80% بجٹ جتنا بھی ہے یہ عوام کو کھلائے. اگر مرنا ہی ہے تو بھوک پیاس سے تو نہ مرے, مہنگائی میں تو نہ مرے. ویسے بھی دہشت گردی کا شکار ہو رہے, بد نظمی کا شکار ہو رہے, بدامنی کا شکار ہو رہے. یہ ڈیفینس ختم ہی کر دو. کوئی ضرورت نہیں ہے سیکیورٹی کی, امن و امان کی. کم از کم مہنگائی تو نہیں ہوگی. باقی تو امن و امان وہ تو ویسے بھی داؤ پہ لگی ہوئی ہیں. کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا گھر سے نکل جاتا ہے, واپس آئے گا یا نہیں آئے گا, زندہ آئے گا, مردہ آئے گا, کیسے آئے گا. لیکن مہنگائی تو نہیں ہوگی, روٹی تو پیٹ بھر کے کھالیں گے یہ لوگ.